قرآن کی تلاوت راحت ہے، قرآن کی تلاوت سکون ہے، قرآن کی تلاوت عزت ہے، قرآن کی تلاوت وقار ہے، قرآن کی تلاوت اطمینان ہے۔ کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، آ جائیں اللہ کی رحمت میں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان، جماعت کا عظیم سرمایہ، آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں فاضل کنگ یونیورسٹی سعودی عرب، فضیلت الشیخ عظیم ازبی سکالر، نکتہ دان خطیب جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک۔ حضرات قابل قدر عمائدین علاقہ، سامعین محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کثیر تعداد میں انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی، فوقیت بھی دی، مگر جو مقام عزت و شان رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے متعلق اپنے کلام مقدس میں یہ فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا ہے، اور یہ ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ حضرات گرامی، ذکر انہی کا بلند ہوتا ہے جن کا کردار بلند ہو، جن کا اخلاق بلند ہو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن کا کردار بھی بہت بلند تھا، اور جن کا اخلاق بھی اللہ نے بہت بلند بنایا۔ وہ اخلاق کی بلندی کتنی ہے، رب کائنات نے کلام مقدس میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تعریف میں فرمایا ہے، اور حضرات گرامی، آپ کے بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کے معترف دشمن بھی تھے، کافر بھی تھے، اور اس دور کے اندر کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، ان دنوں میں
کہ جب قدم قدم پر مخالفت تھی، ان دنوں میں اور ان حالات کے اندر بھی مشرکین مکہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جب آپ لب کشائی کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، امانت رکھی جائے تو امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس قدر اعلیٰ اخلاق کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ حافظہ فقیہہ محدثہ عالمہ قاریہ ام المومنین سے جب جا کے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ کے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو رویہ تھا، جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، وہ پوچھنے کے لیے گئے تھے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے یا صحابہ کے درمیان حضر میں ہوتے، مسجد نبوی میں ہوتے، دعوت کے میدان میں ہوتے، واعظ و ارشاد کر رہے ہوتے، یا آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ تبوک کے اندر اور دیگر غزوات کے اندر جب آپ ہوتے تھے تو آپ کے رویے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوتا تھا۔ تو صحابہ آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بلند اخلاق کے مالک تھے، ان کا یہ ارشاد ہے کہ لوگوں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں، کیونکہ میرا رویہ، میرا اخلاق، میرا کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ام المومنین عالمہ تھی، محدثہ تھی، فقیہہ تھی۔ انہوں نے سوال کرنے والوں سے سوال کیا کہ نبی کریم کے اخلاق کے متعلق، رویے کے متعلق، پوچھنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ماں جی قرآن تو پڑھا۔ کہا پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ کہا الحم سے لے کے والناس تک سارا قرآن نبی کریم کا اخلاق ہی تو ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عرض کر رہا تھا ذکر بھی انہی کا بلند ہوتا ہے جن کا کردار بلند ہو، جن کا اخلاق بلند ہو، جو اپنے کردار کے اعتبار سے، سیرت کے لحاظ سے جو ہستی سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، دنیا و کائنات میں سب سے ذکر بھی زیادہ اسی کا ہی بلند ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد۔ جب آپ کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا ذکر بھی بلند ہے، اس لیے کہ اخلاق اور کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہے۔ آپ بلندی کی معراج پر ہے، ہر اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنے خلق کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، شکل و صورت کے اعتبار سے۔ شاعر رسول نے ایسے نہیں کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ جیسا اللہ کے حبیب آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آنکھ دیکھ بھی کیسی سکتی ہے، آج تک کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ آپ ہر قسم کے عیب سے، وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے یا اخلاق سے، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر قسم کے عیب سے آپ پاک ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ تسی اپنی کر لو یا میری سن لو۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی پیدائش گویا کہ اس طرح ہے جس طرح آپ چاہتے گئے رب بناتا گیا، رب پیدا کرتا گیا۔ آج عالم کفر آیا ہے کیڑے نکالنے کے لیے، دنیا کے بد کردار لوگ صاحب کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، دنیا کے بد کردار لوگ صاحب کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں۔ آج صاحب کردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ بد زبانی کرتے ہیں جنہیں اپنے شجرہ نسب کا پتہ نہیں، جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، جنہیں اپنے نسب نامے کا علم نہیں، وہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور جس کے اندر عیب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عیب نکالے گا۔ کوئی حلال زیادہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ وَلْدُ الزِّنَا، کوئی حرام زیادہ ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کے رویوں کے خلاف انگلی اٹھائے گا، اسے اپنا نسب نامہ دیکھنا چاہیے، اس کے نسب نامے کے اندر شک موجود۔ ہماری لیبر کالونی کے بھائیوں نے، انتظامیہ نے، متحرک ساتھیوں نے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آج کی یہ بڑی پروقار اور پیاری مجلس اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی۔ تو حضرات گرامی، آج اس پروگرام، اس کانفرنس کے توسط سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ اللہ نے آپ کی شان اور عظمت کو بلند بنایا ہے، آپ ہر اعتبار سے پوری دنیا و کائنات سے اعلیٰ، افضل، بہتر، عمدہ صاحب مقام ہے، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کی شان بلند کی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر آج یہاں پہ رات ہے، کہیں پہ دن ہے، کہیں پہ دوپہر ہے، کہیں پہ عصر کا وقت ہے، کہیں پہ فجر کا وقت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں، تمام دنیا کے ممالک کے اندر مساجد بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہر وقت آذان گونجتی ہے، جب مؤذن آذان کہتا ہے، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، وہاں ساتھ کیا کہتا ہے؟ واشہد ان محمد، بولو واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام ملا دیا؟ بولو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب مؤذن دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک اس شہادت کا اقرار نہیں کرے گا دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا، اس شہادت کا اقرار نہیں کرے گا آذان مکمل ہو سکتی نہیں، جب تک اس شہادت کا اقرار نہیں کرے گا اس کی اقامت مکمل ہو سکتی نہیں۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملا دیا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم حالت تشہد کے اندر ہوتے ہیں، نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، جب تک اللہ کے حبیب پر درود نہیں ہے نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے۔ بلکہ وہ نماز بھی جس نماز میں ہم درود کب پڑھتے ہیں، نماز میں بولو ذرا، جن کو معلوم ہے وہ بولو، کب پڑھتے ہیں؟ حالت ادھر تو معلوم ہوگا کس حالت میں پڑھتے ہیں۔ بچے آپ نے بٹھا دیے آگے، جو بڑے ہیں وہ بٹھا دیے پیچھے، بڑی الٹ ترتیب ہے آپ جی۔ درود ہم کب پڑھتے ہیں؟ حالت تشہد میں، اللہ اکبر کبیرہ، حالت تشہد میں درود پڑھتے، نماز پنجگانہ میں، نماز عیدین میں، نماز جمعہ میں، فرضی نفلی نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس میں تشہد نہیں ہے۔ کون سی ہے؟ نماز جنازہ، جس میں تشہد نہیں ہے۔ تو تشہد نہیں ہے تو پھر تشہد نہیں ہے مگر درود ہے۔ تیرا جنازہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اللہ کے حبیب پر درود نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کو یہ شان اور یہ عظمت عطا کی ہے، اور پھر اللہ نے اپنے نام میں سے ہی نام محمد نکالا ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، جو عرش پر بیٹھا ہے وہ محمود ہے، جو فرش پر چلتا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اعلیٰ مقام والے پیغمبر رب العالمین نے ہمارے لیے بھیجے۔ کن کے لیے بھیجے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کن کے لیے بھیجے؟ سارے بولو، کن کے لیے بھیجے؟ یہ ہمارے لیے عزت اور سعادت ہے یا نہیں ہے نا جی؟ کن کے لیے بھیجے ہیں؟ ہمارے لیے بھیجے۔ گویا کہ یہ نبی ہمارے ہیں، اللہ کے حبیب ہمارے ہیں۔ ہمیں خوشی بھی ہے، ہمیں فخر بھی ہے کہ اللہ کے حبیب کس کے ہیں؟ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا۔ اللہ کے حبیب کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ کیوں جی، توجہ ہے؟ کر لوں سوال؟ ابھی آپ نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی کس کے ہیں؟ ہمارے۔ اب ذرا سوچ کے، گریبان میں جھانک کے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے حبیب تو ہمارے ہیں، کیا ہم بھی اللہ کے نبی کے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان مکمل ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت پوری ہے؟ اگر محبت بھی پوری نہیں ہے تو سمجھ لیجئے پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کامل محبت، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا جہان سے بڑھ کر۔ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہے؟ اللہ کے نبی کے تو ہمارے ہیں، کیا ہم بھی اللہ کے نبی کے ہیں؟ یہ ذرا ہم نے سوچنا، کیا ہمیں ان سے محبت؟ انہیں تو ہم سے محبت تھی،
وہ تو رات کو رو رو کے امت کے حق میں دعائیں کرتے تھے. ان تعذبہم فانہم عبادک. جب اس آیت کی تلاوت پر آتے تھے ہچکیاں بن جاتی تھی، رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. انہیں اس امت کا درد تھا. اس امت کے لیے اللہ کے حبیب نے خون بھی بہایا ہے، پسینہ بھی بہایا ہے، آنسو بھی بہائے ہیں. اور ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے. حضرات گرامی، لمحہ فکریہ ہے، کیا ہمیں اللہ کے حبیب سے وہ محبتیں ہیں جو صحابہ کو تھی؟ کسی دیکھنے والے نے صحابہ کی محبت کو دیکھا. اللہ کے حبیب وضو کر رہے ہیں، پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرتے ہیں، فوراً تعمیل ہوتی. کوئی دائیں اور بائیں نہیں چل رہا، کوئی ادھر اور ادھر نہیں دیکھ رہا، کوئی کیل اور کال نہیں کر رہا، کوئی لیت و لال سے کام نہیں لے رہا، کوئی اللہ کے نبی کا فرمان آنے کے بعد ہیلے اور بہانے یہ نہیں کر رہا. اطاعت اطاعت ہے، فرما برداری فرما برداری ہے. دیکھنے والے نے جب دیکھا تو کہا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. آج تک میری آنکھ نے یہ منظر نہیں دیکھا کوئی کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہو جتنے نبی کے صحابہ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ نبی کس کے ہیں؟ جنہوں نے ہیں نا وہ بولو، باقی نہیں. نبی کن کے ہیں؟ اللہ کے رسول کس کے ہیں؟ اب یہ ہے کہ کیا ہم بھی ان کے ہیں؟ ہمیں بھی محبت ہے. یہ بات یاد رکھو، اگر محبت ہے تو محبت کا نتیجہ اطاعت، فرما برداری. ان المحب لمن يحب مطیع. جو کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے نتیجے میں اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں، اپنی منمانی نہیں کرتا، بلکہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. ہماری فلاح، ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری نجات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اطاعت میں لوگو، میرے حبیب کہہ دیجئے لوگو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کس سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. محبت پہلے یک طرفہ تھی، اب دو طرفہ ہو جائے گی. دو طرفہ کب ہوگی؟ جب تمہاری اطاعت اللہ دیکھے گا کہ تم میرے پیغمبر کی کتنی اطاعت کرتے ہو. تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں، پاپ انسانوں سے ہوتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، سیاکاریاں انسانوں سے ہوتی ہیں، گستاخیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، بغاوتیں انسانوں سے ہوتی ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، مگر یہ بات یاد رکھو لوگوں، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پانی کی جھاگ ہے، سارے پانی کے قطرات ہوں، ساری دنیا جہان کے برابر تمہاری اگر نیکیاں ہوں تو پھر اللہ کو ان کا فائدہ کوئی نہیں. ساری برائیاں بدیاں ہوں، بے حیائیاں ہوں، بدیوں کے انبار لگے ہوں، مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. آؤ رب کی طرف پلٹ آؤ، اس بات کا عزم و ارادہ کر لو آج کے بعد رب کی نمک حرامی نہیں ہوگی، محمد مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، محمد مصطفیٰ کے تابعدار بن جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر و کبیرہ. لیکن بات اتنی ہے کہ اللہ کے حبیب کی پیروی کرو، آپ سے محبت کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی بدو عرابی دیہاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے پوچھتا ہے متی الساعہ، اللہ کے نبی یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ کیا کب آئے گی؟ بات تو بڑے تعجب کی. بدو ہے، دیہاتی ہے، سادہ سا آدمی ہے، دیہات سے اٹھا شہر میں آیا، پوچھ کیا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ اور ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا
ذرا یہ تو بتا، ما اعددت لہا، قیامت کے متعلق پوچھنے والے یہ بتا تیری تیاری کیا ہے؟ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت تو اسی وقت آ ہی جاتی ہے، بتا تیری تیاری کیا ہے؟ بدو نے وہ جواب دیا، اللہ کی قسم ہے، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی وہ کھڑا آدمی تھا، وہ کون سا کھوٹا تھا؟ کھڑا آدمی تھا، کھڑی بات کہہ دی، جو دل میں تھا وہ زبان پہ لے آیا۔ کہتے جی لمبی چوڑی تیاری تو کوئی نہیں ہے، حب اللہ ورسولہ، یا عرش والے رب سے محبت ہے، یا فرش پر اس کے پیغمبر سے پیار ہے، یہاں محبت ہے۔ کمال بدو تو نے جواب دے دیا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، انت مع من احببتا، جن سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ آئیے اس بات کا عزم کریں کہ اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی ہمارے ہیں، اب ہم نے اللہ کے نبی کا بننا۔ مطلب کیا ہے؟ نافرمانیاں بغاوتیں چھوڑ دینی ہے، اور داڑیاں منڈوانے والوں، کٹوانے والوں، گٹروں میں گرانے والوں، نالیوں میں بہانے والوں، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں، زبان سے جھوٹ اور غیبتیں کرنے والوں، اس بات سے توبہ کر لو۔ دغا بازی، دھوکہ بازی، فریب اور فراڈ کرنے والوں، اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ وہ میری مائیں اور بہنیں بے پرد، بے حجاب، بے نقاب، اللہ سے توبہ کر لو۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار 60 سال تو ہو گیا، ہن توبہ بھی کیتی تے کی فائدہ ہونا؟ شیطان بھی کہندا نہیں نہیں ڈٹیا رہ تو، ابو جہل بھی ڈٹیا رہا، تو بھی ڈٹیا رہ، کوئی حرج نہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے یار 60 سال تو بدیاں برائیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، اب کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ ہوگا؟ شیطان بھی کہتا ہے، شیطان بھی یہی کہتا ہے، تم اس طرف نہ آنا، اللہ کا نمک حلال اور محمد مصطفیٰ کا بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، مطیع و فرما بردار نہ بننا۔ وہ کہتا ہے 60 سال گزر گئے، اگر تیرے سارے گناہ معاف بھی ہو گئے، تیرے گناہ سارے 0 بھی ہو گئے، تو ذرا یہ تو بتا تیرے پلے پھر نیکیاں نہیں ہوں گی، تو کیا فائدہ ایسی توبہ کا، ایسی اطاعت کا جو بڑھاپے میں تو کرنے لگا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے نا امیدی کیسی؟ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کیسی؟ وہ تو سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ شیطان بھی یہی سمجھاتا ہے بندے کو، یار تیرے سارے معاف بھی ہو گئے تو نیکیاں تو پھر بھی کوئی نہیں، کی کرے گا؟ اللہ کہتا ہے بندے تو توبہ کر لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تیری 60 سالہ زندگی کی ساری برائیاں، ساری سیاکاریاں، ساری بدکاریاں توبہ تو کر لے، ان ساری برائیوں کو میں رب نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔